بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزنامہ منصف میں مفتی عارف قاسمی صاحب کا جو بیان آیا ہے، یہ موجودہ ملکی حالات کے اعتبار سے انتہائی نامناسب، ناعاقبت اندیش اور ایک دو کمیونٹیز کو خاص طور پر ٹارگٹ کرنے والا ایسا ہے جہاں پر بھاجپا والے بے انتہا خوش ہوں گے۔ یقیناً یہ جو فتووں کا حوالہ دے رہے ہیں، ان کے تعلق سے بھی بہت سارے ایسے فتوے ہیں جن کے اسلام پر بھی سوال ہے، لیکن مہدویت ہمیشہ یہ پیغام دی ہے کہ یہ امن کا مذہب ہے، اور مہدویت کوئی نیا مذہب نہیں، کوئی نئی شریعت نہیں، کوئی نیا فقہ نہیں۔ چنانچہ ہمارے امام حضرت میراں سید محمد جیون پوری مہدی ماؤد علیہ السلام ارشاد فرمائے ہیں کہ مذہب نو نیاور دیم، ہم کوئی نیا مذہب نہیں لائے، مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، ہمارا مذہب اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ کا اتباع ہے۔ اس اعتبار سے چونکہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی پیشین گوئیاں قیامت سے پہلے فرمائی ہیں، ان پر ایمان رکھنا، ان پر یقین رکھنا ایمان ہے، اور ان پر شک کرنا کفر ہے۔ تو چونکہ مہدی کا آنا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے، اور چونکہ ہمارے آقا حضرت سید محمد جیون پوری مہدی ماؤد علیہ السلام سن 847 ہجری میں ہی پیدا ہو چکے، سن 910 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ 62 برس کی طویل عمر میں جس انداز میں آپ کے سچے مہدی ہونے کا جو پروف، دلیل اور معجزہ مانگا، وہ سارے کے سارے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنے اس خلیفے سے اور رسول اللہ کے بشارت دادا مہدی کے ذریعے دنیا پر ثابت کر دیے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ کوئی علمی نہیں ہے کہ ہم علمی اس کا جواب دیں، چونکہ یہ مجرمانہ سازش کے تحت، منصوبہ بندی کے تحت دو طبقوں کو لڑانے کی ایک گہری سازش ہے۔ یہ عالم ناعاقبت اندیش ہے، اور پیٹ لیبر ہونے کی وجہ سے کسی بھی مذہب والوں کے لیے جو ہے جھوٹے الزام لگا رہا ہے۔ تو اس حساب سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو بھونڈے قسم کا معافی نامہ کہہ رہا ہے، وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ جس طرح مہدوی شیعہ کا نام لے کر غیر مسلم قرار دیا ہے، وہ بھی، اور یہ منصف اخبار، یہ بھی بڑا سازشی اخبار ہو گیا ہے، 1 سے 2 مرتبہ ہو چکا ہے۔ 2014 میں بھی منصف اخبار مہدویوں کے خلاف ایک سازش کی تھا، جس پر اعتراض کرنے کے بعد جب بھی ایسے ہی اعتذار جاری کیا، وہ بھی بھونڈے قسم کا، کھوکھلے قسم کا، اور آج بھی جو آیا ہے وہ بھی بہت ہی بھونڈے قسم کا اور کھوکھلے قسم کا ہے۔ لہٰذا ملکی جو حالات ہیں، لاک ڈاؤن کا ماحول چل رہا ہے، یہاں پر مسلمان تو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر کے غیر مسلم کے ساتھ بھی حسن سلوک کر رہے ہیں، اور یہ بدبخت مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے مفتی عارف قاسمی۔ تو اس بدبخت کو چاہیے کہ معذرت خواہی کرے، اور مہدویوں کو جو غیر مسلم قرار دیا ہے اس کا اعتراف کرے کہ یہ میں غلط لکھ دیا ہوں، تو جب ہی ہم معاف کریں گے، ورنہ ہم پولیس کمپلینٹ جو قانونی کارروائی ہے وہ کر رہے ہیں۔ میں خود اپنی ذات سے جا کر دبیر پورہ پی ایس میں ایس آئی کو، شیکر صاحب کو اپنا کمپلینٹ شخصی طور پہ 10 بدس دے کر آیا ہوں۔ کیا رجسٹرڈ ہوا تھا کمپلین ہوا؟ ہاں رجسٹرڈ ہوا، انہوں بولے انکوائری کریں گے، اور ہم لیگل ایڈوائزر سے مشورہ لیں گے، چونکہ اور بھی کمپلینٹس آئے ہوئے ہیں، اور ہم ہماری قوم کے نوجوانوں سے، علماء سے، مرشدین سے بھی تقاضا کیے ہیں۔ ہو سکتا ہے دیگر اور مرشدین بھی یہ اقدام کر رہے ہوں گے، اور وہ لوگ بھی جو ہے کمپلینٹس کر رہے ہوں گے۔ تو جب اس کے بعد ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی کسی بھی کمیونٹی کو اس طرح سے اچانک غیر مسلم قرار دینے کی حماقت کرنا کتنا بھاری پڑ سکتا ہے اس کے لیے۔ نیوز پیپر صاحب کے ایڈیٹر صاحب کو نہیں کرے، ایک دوسرے صاحب کیے تھے۔ اب چونکہ میں ان کو بھی یہ کمپلین کے بعد کال کرنے والا ہوں، اور ان کا مجھے نمبر نہیں مل رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں، اور جب بھی نیوز ایڈیٹر صاحب کو کال کرتے ہیں تو ان سے کنیکٹ نہیں کیا جاتا۔ تو ان کا بھی کام ہے کہ ان کے اپنے اخبار کی جو بھی بدنامی ہو رہی ہے اس کے تعلق سے غور و خوض کرے۔ کیا ہمیں شک یہ ہو رہا ہے کہ کیا انہوں چیپ پبلسٹی کے لیے ایک اسٹرانگ کمیونٹی کو، دو مہدوی اور شیعہ طبقے کو جو ہے ٹارگٹ بنا کے اپنے بجھتے ہوئے چراغ کو کہیں تیل تو نہیں ڈال رہے ہیں؟ یہ بھی ایک ہمارا سوال ہے۔ تو اس لیے ہم دونوں کے خلاف کمپلین کرے ہیں، مضمون نگار کے خلاف بھی
اور ایڈیٹر کے خلاف بھی کریں. انشاءاللہ ہم جیسا بھی اور آگے مزید اور کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ علمی نہیں ہے. علمی مسئلہ ہوتا تو علمی انداز میں جواب دیتے. یہ بالکل عدالت کی زبان میں اس کو جواب دینا ہے. انہیں بالکل جو ہے کریمنل ایکٹ کے تحت جرم کیا ہے اس حساب سے اس کو اسی انداز میں جواب دینے کا ہے، تاکہ پھر اس کو سمجھ میں آ جائے کہ ایک وہ طبقے کو جو قرآن اور حدیث کو بہت زیادہ بد کلامی اور انتہائی سنگین الزام لگانا کس حد تک اس کے لیے بھاری پڑے گا. چونکہ ابھی تو یہ کر لیا ہے انہیں سمجھ رہا ہے، لیکن جب اس کے خلاف کمپلینٹس ہوں گے، پولیس آئیں گی، انویسٹیگیٹ کریں گی، تو پھر اس کے بعد دال املی کا بھاؤ اسے معلوم ہوگا. ہماری اس موقع پر ملت مہدویہ ہمیشہ سے امن پسند اور اللہ کو چاہنے والی، اللہ کے دیدار کی طلب میں رہنے والی اور اللہ کے ذکر فکر میں رہنے والی یہ قوم ہے. اس قوم کے افراد ہم یہی چاہیں گے کہ اب فی الحال ملک ہندوستان کے حالات انتہائی خراب ہیں. ایسے حالات میں مسلمانوں کو کلمے کی بنیاد پر ایک جٹ ہو کر یہ طاغوتی اور سامراجی طاقتیں اور جو مسلم دشمن ہیں کتنی گہری سازشیں ہو رہی ہیں. دیکھیے آپ مسلمانوں کے خلاف مختلف جماعتوں کے نام پر، مختلف اس کے نام پر ایسے موقع پر ایک ناعاقبت اندیش ایسا یہ اقدام کرتا ہے تو ان کے لیے تو بڑا اچھا مواد مل جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا یہ سازش ہو سکتی ہے شیعہ اور مہدیوں کے خلاف؟ کسی سازش ہے، چونکہ ان کو جو ہے ایک موقع ملنا کبھی بھی جو ہے مہدویوں کے خلاف اور شیعوں کے خلاف کوئی بھی ایک بم چھوڑنے کے لیے. یہ فرسٹ ٹائم ہے یا اس سے پہلے بھی؟ اس سے پہلے بھی ہوا ہے، ہوتے رہتا ہے. اور یہ قاسمی طبقہ دیوبندی، آپ لوگ کوئی کارروائی کریں ان کے اوپر؟ ایک مرتبہ 2014 کی جب بات ہے، جب اس وقت تھوڑا سا احتجاج ہوا تھا تو منصف اخبار نے اس وقت بھی اعتذار شائع کیا تھا، لیکن وہ چونکہ ناکافی تھا اس وجہ سے اب ہم بہت ہی منظم ہو گئے ہیں. جب تک کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا، جب تک کہ یہ لوگوں کو قانون کی زبان سے نہیں سکھایا جائے گا، ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. صاحب منصف کو بین اپنے شیعہ کمیٹی، میں اس موقع پر خاص طور پہ قوم مہدویہ اور شیعہ طبقے سے گزارش کروں گا کہ متحدہ طور پر یہ منصف اخبار ہمیشہ سے ہم دو طبقوں کے لیے بہت ہی مخالفانہ روش اختیار کیا ہوا ہے، لہٰذا اس کا بائیکاٹ کرے، اس کے چینل کا بائیکاٹ کرے، اس کو سبق سکھائے، کیونکہ عوام کے ہی چندوں پر اور پیسوں پر ان کے اخبار چلتے ہیں. جب اگر عوام بائیکاٹ کر دیں گے، جو تھوڑی بہت سانس چل رہی ہے جس کے لیے ریکوری کے لیے یہ چال چل رہے ہیں، اس میں انہوں ناکام ہو جائے. شکریہ. سپریم گروپ کی نئی پیشکش سپریم فارم لائن، جہاں سکون اور خوشیاں باہر پھیلائے آپ کے منتظر. نقد اور آسان اقساط کے لیے ابھی کال کریں.